جی جزاک اللہ جی، آپ لوگ تشریف لائیں۔ آج کی ڈسکشن سورہ حدید کی کچھ آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے۔ ایک آپ کو قیامت کا ان آیات کی روشنی میں ایک واقعہ سنانا ہے اور ذرا ایکسپلین کرنا ہے۔ ہم اپنی زبانی کلام یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنے پہ اور حساب کتاب پہ، جنت جہنم پہ ایمان ہے، یقین ہے، لیکن ہماری روزمرہ زندگی کے جو معمولات ہیں، جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آتی ہے۔ اگر ہمیں واقعی یقین ہو کہ مر کے حساب دینا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو پھر انسان ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا آخرت کی زندگی کے حوالے سے کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ ذرا ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کر سکیں کہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کا کسی بھی لمحے اینڈ آ سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے انسان نے جوان ہونا ہے، بوڑھا ہونا ہے، پھر موت آنی ہے۔ یہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد پھر اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جزا و سزا ہے، اور یہ ہمیشہ کی جہنم خدا نخواستہ یا ہمیشہ کی جنت خوش نصیبوں کا مقدر بننے والی ہے۔ تو ان آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ ورڈ بائی ورڈ بھی اور کچھ اس کی میں ایکسپلینیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دنیا میں انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ایک ہے مسلمان اور دوسرا پلیز ہے مسلمان اور غیر مسلم۔ تو مسلمان اور غیر مسلم کی جو کیٹیگری ہے دنیا میں قرآن کو، لیکن اگر آپ فردر ڈیپتھ میں پڑھیں تو پھر مسلمان کی دو فردر سب کیٹیگریز ہیں۔ مثلا جیسا ایک فلو چارٹ ہوتا ہے تو ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، لیکن مسلمان کی پھر دو سب کیٹیگریز ہیں۔ مسلمان میں پھر کچھ مومن ہیں اور پھر کچھ منافق ہیں۔ لیکن یہ جو مسلمانوں کی کیٹیگری ہے کہ مومن اور منافق، یہ ہمارے پاس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں دیا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے، کسی کے اعمال کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون مومن ہے، مسلمانوں میں سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ مومن اور منافق کی جو سیگریگیشن ہے یہ ہم نے نہیں کرنی، یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن قرآن پاک میں گائیڈنس کے لیے بتا دی ہے کہ مومنین کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں اور منافق کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں۔ وہ کریکٹرسٹکس جب انسان پڑھے تو وہ دوسروں پہ اپلائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنا احتساب کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بہت سی حدیث ہیں جس میں ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب منافق جو ہوتا ہے اسے بالکل یہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ میں منافق ہو سکتا ہوں۔ اگر کوئی شخص مومن ہوگا تو اسے ہر وقت یہ ٹینشن ہوگی کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، لیکن منافق اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتا ہوگا اور وہ اس ٹینشن سے ہی آزاد ہوگا۔ یہ بات میری سمجھ آئی؟ اور منافق کے لیے گناہ کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے کسی شخص کے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھ جائے اور یوں کر کے اٹھا دے، اور مومن اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کر لے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی پہاڑ کے بوجھ کے تلے آ گیا۔ اور جو میں نے تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی ہے، اس ڈیفینیشن کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو اب اس کرائٹیریا پہ جج کرنا شروع کر دیں۔ یہ اپنے لیے ہے کہ اپنا انسان انالیسس کرے۔ ہمارے پاس دنیا میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھ سکیں کہ کس کے دل میں ایمان ہے۔ دنیا میں سمپلی ہم مسلمان کسے سمجھیں گے؟ جو اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لے گا ہمارے لیے وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے اندر دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ قیامت والے دن روز قیامت والا ہے۔ لیکن اب یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ منافق کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہو، منافق جو ہے جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہوگا، سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ غیر مسلم تو اللہ عنہ غیر مسلم ہے، وہ تو سیدھا کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ تو ایک اوپن اینیمی ہے۔ لیکن منافق زبان سے اس چیز کا مدعی ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اس کا کریکٹر اس سے اپوزٹ ہے۔
تو مینز وہ چھپا ہوا دشمن ہے. ایک سمپل سی ایگزامپل سے شاید بات سمجھنا ذرا اور آسان ہو سکتی ہے کہ وائی منافق از بلائے منافق کی سزا از مور دین دا غیر مسلم سزا. کہ اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کا دوست ہو جو منہ پہ تو دوست ہو لیکن پیچھے آپ کے دشمنوں سے ملا ہو, تو آپ کو اس پہ ذرا غصہ آتا ہوگا یا اس پہ جو علان کہتا ہوگا کہ میں تمہارا دشمن ہوں. تو کہہ یہ رہا ہے کہ میں دوست ہوں, لیکن اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, تو یقیناً اس پہ پھر زیادہ غصہ بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کافروں پہ اتنا غصہ نہیں جتنا منافقین پہ ہے. اگر کبھی اب سورہ نساء اور سورہ منافقون وغیرہ پڑھیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی محاورتاً 70 دفعہ مین جتنی مرضی مغفرت کی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ایک بس آخری چیز, منافقت کا خدشہ کسے نہیں ہے؟ کسی کافر کو یہ خدشہ نہیں ہو سکتا کہ میں منافق ہو جاؤں گا. یہ خدشہ کس کو رہے گا؟ ایک مسلمان کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ میں خدا نہ خواستہ کہیں منافق نہ ہو جاؤں. اور یہ اتنا امپورٹنٹ خدشہ تھا کہ صحابہ بھی اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں, اب ڈیفینیٹ ان کے ایمان کا لیول ایسا تھا کہ وہ ہر وقت ان چیزوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے. تو بہرحال اس میں بہت سی ڈیپس ہیں. ایک آخری حدیث کے بعد پھر میں ادھر سے اس طرف آتا ہوں. حضور وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور وسلم نے منافق کی 3 اور پھر ایک اور حدیث میں ایک چوتھی آپ کہہ لیں خصلت بھی بیان کی ہے. تو 3 چیزیں حضور وسلم نے ایک حدیث میں ایسی بیان کی ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں کسی شخص میں ہوں تو وہ پکا منافق ہے. اور ایک اور حدیث کے مطابق اگر وہ چوتھی بھی ہے تو یعنی کہ پھر تو وہ 100% منافق ہو جائے گا. نمبر 1, بہت دفعہ شاید آپ نے سنی بھی ہو, سب سے پہلے جب بول لیں جھوٹ بول لیں. نمبر 2, وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. نمبر 3, امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور وہ جو چوتھی میں کہہ رہا ہوں وہ ایک اور حدیث میں کہ جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے, آپے سے باہر ہو جائے. تو نمبر 1 جب بات کرے جھوٹ بولے. نمبر 2 وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. نمبر 3 اسے امانت دکھائی جائے تو امانت رکھوائی جائے تو اس پہ خیانت کرے. اور نمبر 4 جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو آپ گالم گلوچ پہ اتر آئے, آپے سے باہر ہو جائے. یہ ورڈز پھر آگے یہ بھی ہیں حدیث میں کہ یہ شخص پکا منافق ہے, چاہے نمازیں بھی پڑھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو پکا مومن بھی سمجھتا ہو. تو ونس اگین یہ 4 اب خصلتیں ہم نے دنیا میں نہیں ڈھونڈنی, یہ اپنے آپ کے لیے ہے. اور اگر فار ایگزامپل اب ماشاء اللہ آپ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں, چاروں کرنی ہے, کسی ایک میں ایک ہے تو وہ کتنے % ہو گیا؟ تو میرا ایک سمپل کیلکولیشن ہے. ویسے تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنے طرف اگر دیکھوں تو یہ چاروں میں سے ہم میں بڑے کامنلی پائی جاتی ہیں. اللہ کرے میں غلط کہہ رہا ہوں. اب میں ان آیات کی طرف آتا ہوں, لیکن ان آیات سے پہلے ان آیات کا جو بیک گراؤنڈ وہ آپ کے ذرا سامنے رکھ دیتا ہوں. قیامت کا ایک منظر ہے, ان آیات میں قیامت کا ایک منظر ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم تو علیحدہ ہو چکے ہیں. مینس قیامت والے دن یقیناً ایک سب سے پہلے تو یہ سیگریگیشن ہوگی کہ یہ مسلمان ہے, یہ غیر مسلم ہے. غیر مسلم تو شاید ویسے ہی سائڈ پہ ہو جائے گا. اس سیگریگیشن کے بعد نیکسٹ پہ سیگریگیشن ہونی ہے مسلمانوں میں سے مومن کون سے ہیں اور منافق. تو اب یہ جو ساری آیات جو ہم پڑھیں گے یہ مسلمان اور غیر مسلم سے بحث نہیں کر رہی, یہ سیگریگیشن ڈسکس ہوگی مومنین کی اور منافقوں کی آخرت والے دن. آپ نے پھر سنا ہوگا یہ زبان زدیام کچھ چیزیں ہیں کہ ایک پل صراط کا کانسیپٹ ہے قیامت والے دن. بال سے باریک اور اس طرح کے ورڈز آتے ہیں. میرے نالج کی حد تک قرآن میں تو ایسی چیز نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کی ڈیپتھ میں یہ بھی باتیں ہوں. لیکن یہ چیز یہاں سے بھی محسوس ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں کمپلیٹ ڈارکنیس ہوگی اس دن. وہ تو آپ نے سنا ہوگا سورج چاند ستارے مٹ جائیں گے, تو کمپلیٹ ڈارکنیس. لیکن جنت کا جو رستہ ہوگا سب نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. تو مطلب میں چاہ رہا ہوں پہلے ذرا ویژولاइز کرنے کے ہم نے جو پڑھنا, مسلمانوں سے بحث ہو رہی ہے, مسلمانوں نے جہنم کے اوپر سے گزر کے
जन्नत की तरफ जाना है, कंप्लीट डार्कनेस है। रोशनी सिर्फ होगी दो चीज़ों की। जो मोमिन होंगे उनके दिल से और उनके दाएं हाथ से रोशनी निकल रही होगी। दिल से रोशनी निकलने का कॉन्सेप्ट ये है कि ईमान दिल में होता है, तो जिसका जितना ईमान ज़्यादा होगा उसकी अकॉर्डिंगली ये लाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और दाएं हाथ से लाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो नेक अमाल है इंसान है, वो इंसान अपने एक मतलब इस्तारन हाथों से जो करता है उसकी दाएं हाथ से उसकी लाइट होगी। तो जिसके ज़्यादा अच्छे अमाल होंगे उसकी लाइट एक एडिशनल लाइट, एक किस चीज़ की लाइट, एक उसके ईमान की लाइट, दूसरे उसके अमल साले की लाइट उसके दाएं हाथ से निकल रही होगी। हज़रत वसल्लम की हदीस के मुताबिक कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी लाइट इतनी ज़्यादा होगी कि वो मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक देखा जा सकता है। लेकिन कुछ की लाइट अब डिपेंडिंग अपॉन द इमाल एंड ईमान, कुछ की इतनी होगी कि बस अपने कदमों तक वो जिस छोटी सी टॉर्च होती है, लेकिन शायद उस वक्त वो भी बड़ी गनीमत होगी। तो हर बंदे ने अपनी लाइट के मुताबिक चलना है। ये नहीं हो सकता कि किसी की लाइट का फ़ायदा कोई दूसरा उठा ले। हर शख्स अपनी अपनी अमाल और ईमान की लाइट में उस दिन उस कंप्लीट डार्कनेस में ट्रैवल कर रहा होगा। अब जो मुनाफिक होंगे, ना ईमान और अगर ईमान नहीं तो जो अमल भी है वो भी अल्लाह के यहाँ ज़ीरो है, तो वो जब उठेंगे तो उनके पास तो कोई रोशनी नहीं होगी। वो फिर पुकारेंगे इन अहले ईमान को कि तुम ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलो, इतनी तेज़ से क्यों भागे जा रहे हो, हमें भी अपने साथ ले जाओ। फिर उनकी आपस में एक डिस्कशन है जो मेरा असल में आज का मौजू है। एक डिस्कशन आएगी, अल्लाह ताला ने वो डिस्कशन यहाँ कोट की हुई है कि मोमिन और मुनाफिक फिर आपस में डिस्कशन करेंगे। और फिर डिस्कशन ये होगी कि अहले ईमान मुनाफिकीन को ये बताएंगे कि तुम्हारे पास आज लाइट क्यों नहीं है, तुम इस हाल में पहुंचे कैसे। तो ये इन आयत का कुछ बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को मैंने चादर आपके सामने रख दूं, बाकी इंशाल्लाह फिर जैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। अब ये जितनी मैंने बातें की हैं, आई होप कि हम इसे एक स्टोरी के तौर पे नहीं पढ़ रहे, ये शायद हम भी वहीं होंगे और अल्लाह ना करे कि हम उस दिन दूसरों से कह रहे हों कि रुक जा यार, तेरी लाइट से मैं भी फ़ायदा उठा दूँ। और मेरा ख्याल है कि ये मसला बड़ा सीरियस इसलिए है क्योंकि ये हमेशा की ज़िंदगी का फिर फैसला हो रहा है। ये तो दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता है, तो वहाँ तो अगर कोई देना भी चाहे तो नहीं दे सकता है। और देना क्यों चाहेगा? आपने एक वर्ड सुना होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इसका मतलब क्या? नफ्सा नफ्सी हर बंदे को अपनी पड़ी होगी। तो वो तो इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों को नहीं देख रहा होगा, तो बजाय इसके कोई दोस्त वगैरह, ये तो बहस में कहीं नहीं आएंगे। तो आए अब इस तरह बैकग्राउंड को ज़हन में रख के ये कुछ आयत आपके सामने आएंगे, कुछ छोटी छोटी ट्रांसलेशन पहले कर लेते हैं, फिर साथ साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। ये सूरह हदीद है, आयत नंबर 12 से ऑनवर्ड है शायद। शुएब साहब जरा देखिएगा, इधर है शुएब साहब, 12 नंबर ही सूरह हदीद आयत नंबर 12 से ऑनवर्ड से 3-4 आयत हमारे सामने आएंगी जी। आयत नंबर 12 का तर्जुमा है, जिस दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को कि दौड़ रहा होगा उनका नूर उनके आगे और उनके दाहिनी तरफ। आगे मीन्स ये जो दिल से जो लाइट निकल रही है, और दाईं तरफ मीन्स ये जो नेक अमाल वाला की जो लाइट है। उनके लिए फिर कोई पुकार लगाने वाला कोई आवाज़ आएगी वहाँ, खुशखबरी है, बशारत है तुमको, आज जन्नतों की बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे इनमें, यही है कामयाबी बड़ी अज़मत वाली, यही बड़ी कामयाबी। अल्लाह ताला कुरान पढ़ लें, अल्लाह ताला सिर्फ जो शख्स जहन्नुम से बच के जन्नत में पहुँच जाए, अल्लाह ताला के नज़दीक वही कामयाब है। रियल मीनिंग्स में हु इज़ सक्सेसफुल इन फ्रंट ऑफ द अल्लाह, वही जो जन्नत में पहुँच जाए जहन्नुम से बच के। टेम्परेरी कामयाबी हो सकती हैं, लेकिन जिसने हमें बनाया, जिसने हमें दुनिया में भेजा, जिसकी तरफ हमें लौट के जाना है, उसकी नज़र में
صرف وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ جائے. باقی ڈیفینیٹلی ہمارے اپنے کامیابی کے سٹینڈرڈس ہیں, وہ اس وقت میرے خیال ہماری ڈسکشن ذرا دوسری طرف چلے جائے گی. جی فرسٹ آیت میں میرے خیال ہے جو بات آپ کے سامنے ایک اس میں یہ تو ایک مطلب ایک تمہید آ گئی اسٹارٹ میں. نیکسٹ آیت, اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے, دیکھو ہماری طرف کہ حاصل کریں روشنی ہم تمہارے نور سے. اب کون کسے کہہ رہا ہے؟ اب کن کے پاس لائٹ نہیں ہے وہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اب وہ ٹینشن میں ہے. نام ان کا بھی جواب تھا جن کے پاس لائٹ نہیں ہے. معذرت میں کچھ لوگوں کے اگر نام بیچ میں بول دوں ہیں اپنے علاوہ. شعیب تھا, دنیا میں مسلمان تھے, ان کا دوست کوئی عبدالاحد تھا, وہ بھاگتا جا رہا. مسلمان تھے, وہ پکاریں گے یار کدھر کدھر. تو کون کسے کیا کہہ رہا ہے؟ منافقین اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف دیکھو, ہم تمہارے ساتھ, ہم بھی تمہاری روشنی سے. جیسا فار ایگزامپل آپ کسی اندھیری رات اگر ہو, ویسے تو اب میرا خیال ہے یہ شہروں والے تو ہم ویژولائز بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر اندھیری رات ہو کہیں آپ جا رہے ہیں اور جس کے پاس ٹارچ ہو, سب اس کے نزدیک لگے ہوں گے کہ ہم یاری حوصلہ یار کدھر. کہا جائے گا, اچھا ابھی اس وقت اہل ایمان ابھی انہیں کوئی جواب نہیں دے رہے اس چیز کا, کوئی اللہ کا شاید فرشتہ ہوگا, کیونکہ اہل ایمان شاید ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں, میرے اور آپ جیسے نہیں ہوتے, سوری میرے جیسے نہیں آپ جیسے ہوتے ہیں. ڈیسنٹ ان دا سینس کہ وہ شاید اس وقت ایک تو نمبر 1 وہ شاید بزی ہوں گے کہ بھاگ کے جا رہے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, اور نمبر 2 شاید وہ اس وقت انہیں کوئی برا بھلا کہنا بھی نہیں چاہتے ہوں گے. کہا جائے گا کہ مطلب شاید کوئی فرشتہ آواز دے گا, ایک مطلب وہ جسے پیسیوائز نہیں ہم کہتے, وہ نہیں, کون نہیں کہہ رہا, اہل ایمان ابھی جواب نہیں دے رہے, وہ نہیں کہہ رہے, مطلب انہوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ, وہ نہیں, اب ان کے بہاف پہ کوئی فرشتہ جواب دے رہا ہے کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف, بس تلاش کرو نور. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روشنی ہے یہ آج انہیں ملی نہیں ہے, یہ کما کے لے کے آئے ہیں. یہ کہاں سے روشنی آئی ہے ان کے پاس؟ انہوں نے دنیا میں ایمان اور اعمال والی زندگی گزاری ہے, وہاں سے یہ کما کے اپنے ساتھ لے کے آئے. یہ اس طرح کوئی نہیں ہوا کہ کچھ ظلم ہو گیا کسی کے ساتھ کہ اس کو روشنی مل گئی اس کو نہیں مل گئی. تو ایک سارٹ آف اب یہ کہہ لیں ایک حسرت ہوگی, اب نہ وہاں کہیں واپس جا سکتا ہے, نہ وہ لائٹ دوبارہ ڈھونڈی جا سکتی ہے. ایک سارٹ آف اب کہہ لیں ایک منافقین کو شاید فرسٹ جھنجھوڑنے کے لیے یا ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم نے شاید اپنی زندگی فضول گزار دی ہے, یہ انہیں ایک تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اگر جا سکتے ہو تو پیچھے لوٹ جاؤ, مینس دنیا میں چلے جاؤ. یہ یہاں نہیں ملی, یہاں سے کسی کو وداؤٹ اینی ایفرٹ نہیں ملی ہے, یہ جس کو ملی ہے اس نے اس کے لیے ایفرٹ کی تھی دنیا کی زندگی میں. یہاں تک ٹھیک ہے؟ پھر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو نیکسٹ پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان میں ایک دیوار. مینس شاید اسی سب ڈیوریشن میں اہل ایمان آگے نکل گئے اپنی اپنی لائٹ میں, اور جن کے پاس لائٹ نہیں تھی وہ پیچھے رہ گئے. اب ان کے درمیان ایک دیوار آ گئی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی اندرونی جانب ہوگا, مینس وہ جو اہل ایمان والا حصہ ہوگا اس میں تو رحمت ہوگی, اور جو پیچھے رہ گئے اس میں پھر عذاب سٹارٹ ہو جائے گا. مینس اب وہ جو دیوار ہے اس کا ایک جو رخ ہے جس میں اہل ایمان ہے وہ جنت ہو گئی, اور جو اس دیوار کا دوسرا حصہ رہ گیا وہ پھر اب جہنم شروع ہو گئی. تو یہاں تک تو اب جنت اور جہنم میں اب یہ پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں سے آنورڈس پھر اب ان کی ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی ہے منافقین کی اور مومنین کی, اور پھر اس میں ڈسکشن میں پھر مومنین اب جواب دیں گے کہ آخر کیا ہوا کہ تم بھی مسلمانوں جیسا نام رکھتے تھے, تم بھی دنیا میں مسلمان کنسیڈر ہوتے تھے, لیکن آج ہم ادھر اور تم ادھر کیوں رہ گئے. ٹھیک ہے. تو پکاریں گے وہ, یعنی کہ منافقین پکاریں گے ان مومنوں کو. اب یہاں سے میں چاہوں گا ایک ایک ورڈ ہم کوشش کریں ہضم کرنے کی بھی, میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں, اس کا میننگ بھی بتاتا ہوں, اور اصل میں یہ چیزیں شاید ہمیں اپنا کریکٹر سدھارنے کے لیے سننی چاہیے. نمبر 1 وہ کہیں گے کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ.
مطلب کون کسے کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے یار, ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ہم کالج میں فرینڈس تھے, ہم رشتہ دار تھے, ہم اکٹھے کھایا پیا کرتے تھے, اب یہ کیا ہو گیا, تم ادھر ہم ادھر. ہم دنیا میں تو اکٹھے تھے, دنیا میں تو کوئی سیگریگیشن نہیں تھی. عبدالاحد, جواد, شعیب, یہ سب اکٹھے رہتے تھے. تو آج کیا ہوا, کیا دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ اب اس کا جواب دینے لگے ہیں مومن منافقین کو. وہ کہیں گے کون؟ اب مومنین جواب دے رہے ہیں ہاں. ہاں کا مطلب کہ ہم دنیا میں ساتھ تھے, لیکن اب یہاں 4 ورڈز آئیں گے. نمبر 1, فتنتم انفسکم, تم نے فتنے میں ڈالا خود کو. میں بھی اس کے بعد میں ایکسپلینیشن کرتا ہوں. وتربصتم, اور منتظر رہے. نمبر 3, ورتبتم, اور شک و شبہ کیا. وغرتکم الامانی, اور دھوکے میں ڈالے رکھا تم کو تمہاری آرزوؤں نے. حتیٰ جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور, اور دھوکہ اللہ کے بارے میں دھوکہ فریب دیتا رہا تم کو شیطان, بہت بڑا فریبی. تو انہوں نے جب جواب دیا, انہوں نے 4 ورڈز یوز کیے ہیں. نمبر 1, تم نے فتنے میں ڈالا کس کو؟ مطلب میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کی بھی ذرا انوالومنٹ رہے. تم نے فتنے میں ڈالا خود کو. کس نے؟ کس کو؟ منافقین نے اپنے آپ کو. فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش کرنے. آپ آزمائش میں پیش پہ سب ہیں کہ میری بات سے اکثر میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی ایک کیا ہے جی, دنیا کی زندگی عیاشی کی جگہ ہے. جی سلمان, دنیا کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے. بار بار کہ ہم آئی ہوپ کہ میرے سے سنتے رہتے ہوں گے, آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے. ایک ٹیسٹ ہے تقویٰ کا. پچھلی دفعہ ایک صاحب نے تقویٰ میرے سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, تو میں نے, اگر کسی کو یاد ہو کسی کو, دنیا کی زندگی میں بچا کے نکلنا, ایک اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میں گناہوں میں انوالو نہ ہو جاؤں, اور اگر ہو گیا ہوں تو پلٹوں ساری زندگی کوشش کروں کہ میرے سے کچھ ہو نہ جائے. ہو گیا ہے تو توبہ کر کے واپس آؤں. تو اس پہلی چیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ پوری اپنی طرف سے ایک بیسٹ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پہ, ایسی کمپنی میں نہ جائے, نہ اٹھے بیٹھے جہاں آزمائش پہ پورا اترنا مشکل ہو جائے. ایسی کوسچنیبل جگہ پہ نہ جائے جہاں جا کے بچنا مشکل کی بجائے شاید ناممکن ہو جائے. موبائل یوز کرتے ہوئے ایسی جگہوں پہ انگلی نہ جائے. معذرت چاہوں گا لیکن بات وہی ہونی چاہیے جو حقیقت ہے. جہاں انگلی کلک ہونے کے بعد بچنا ناممکن ہو جائے. موبائل میں جو کچھ ہے وہ میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں, لیکن انگلی میری ہے. کوئی آ کے ہاتھ نہیں میرا پکڑتا, اور وہ انگلی کو خود بائی فورس ادھر نہیں لے کے جاتا. ٹیمپٹیشنس ہیں دنیا میں ہیں, دوست بھی ہیں, لیکن وہ بھی اٹھا کے ہمیں وہاں نہیں لے کے جاتے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہاں وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں, کنونس کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں تو بچہ ہے یار آیا, ٹونٹ بھی کرتے ہیں, طنز بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن الحمدللہ اٹھا کے کھینچ کے نہیں, ہم جاتے فائنلی اپنی مرضی سے ہی ہیں. تو ایسی جگہوں پہ جانا, اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے جہاں جا کے پھر آپ بچ نہ پائیں. تو یہ میں نے صرف وہی اگزامپل دی ہے جو فی الحال آپ دنیا میں جس زندگی کی سٹیج پہ ہیں وہاں تک بات سمجھ سکتے ہیں. لیکن تھوڑے سے اور آپ بڑے ہوں گے تو جب کمانے کے بہت سے ذریعے ہوں گے تو اپنے آپ کو ایسی جگہوں پہ لے کے جانا جہاں حرام سے بچنا ناممکن ہو جائے. تو
تو ان ادر ورڈز اپنے آپ کو خود ایسی جگہوں میں لے کے جانا جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ان اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا مشکل ہو جائے، تو بار بار اپنے آپ کو ویسی جگہوں پہ لے کے جانے سے انسان کا بچنا. اور یہ بڑا آسان ہے جی کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. یہ شاید کبھی آپ نے بھی یہ ورڈ سنے ہوں، اگر کسی اور سے نہیں سنے ہوں گے تو آپ کے اندر سے یہ آوازیں آتی ہیں، میں بڑا مضبوط ہوں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں ذرا ان کو بھی ٹھیک کروں. لیکن انفارچونیٹلی ہم شاید اتنے مضبوط ایمان والے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو پھر ایسی جگہوں پہ اگر لے کے جائیں گے، بار بار پہ لے کے جائیں گے، تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو نمبر 1 کس نے کس کو کیا جواب دیا کہ تم نے اپنے آپ کو اس دنیا کے ٹیسٹ میں انوالو رکھا. نمبر 2 میں اگر بات پوری کر لیتا ہوں، پھر اگر آپ کے کوئی فردر کوئی ذہن میں کوشچن ہوں گے شاید میری بات سے پہلے کلیئر ہو جائے. اگر کوئی آپ کا کوشچن رہے گا تو انشاءاللہ پھر ایک دفعہ اس کو لے لیں گے. نمبر 2 دوسرا ہے جی ور تب تم کا مطلب ہے، اور یہ ڈھونڈ کے بتائیں جی، آپ کو پتا میں کہاں ہوں یار، اور منتظر ہے، انتظار کرتا ہے. پھر دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے تو اسے پتہ تو ہوتا ہے یہ غلط ہے، اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے یہ چھوڑنا چاہیے، لیکن پھر وہ اس کو ڈیلے کرتا ہے. چھڑ دوں گا یار، بس ایک فلم اور، دوستوں کے ساتھ بس ایک دفعہ اور میرا فیوریٹ اور آپ کا بھی فیوریٹ منڈے سے یار. آپ کو پتا ہے یہ منڈے کبھی نہیں آتا. نمبر 1 غلط چیزوں میں پڑا، نمبر 2 پھر اگر ذہن میں آیا کہ غلط ہے آتا ہے، پتہ سب کو ہے، تو نیکسٹ ڈیلے کیا، انتظار کیا، اچھا کر دوں. ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ میں جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا، حالانکہ یہ ازمپشن بالکل غلط ہوتی ہے. ہم ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی خدا نخواست شروع ہو گیا وغیرہ، آج کل تو میرا خیال یہ معصوم بات کر رہا ہوں میں، اب تم آج صبح ہی کچھ بات ہو رہی تھی، پتہ نہیں گیم کدھر نکل گئی. تو شروع میں شاید وہ کھانسی بھی آتی ہے، وہ ساتھ والا بھی لگا ہو تو پھر بھی ہوتا ہے. آہستہ ایسا لگتا ہے جیسے آکسیجن ہے یہ. اچھا چھوڑ دوں گا. اچھا آج کیوں نہیں چھوڑا؟ نہیں، کیونکہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، چھوڑا بھی نہیں جانا، ایڈکٹ ہو گئے، ایڈکشن ہو گئی. میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایوری تھنگ، یہ جتنی بھی چیزوں کے انسان کو لسٹ ہے ان میں ایڈکشن ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی دن بھی منڈے لے آئیں، منڈے لانا ہی پڑتا ہے، یہ مطلب ایک ہمت ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو انسان وہ ہمت کرنے کی بجائے اچھا ابھی تو میں 20 سال کا 22 سال کا، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، پھر تم ڈیلے کرتے رہے. اب ڈیلے سے کیا ہوتا ہے، جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا یہ چیزیں زندگی کا حصہ بن کے عادت بن جائے گی، اور بعد میں چھوڑنا آسان نہیں، مشکل ہو جائے گا. جتنا آپ خدا نخواستہ اگر کوئی بیڈ کمپنی ہے، جتنا آپ اس کے اندر انوالو ہوں گے تو یہ نہیں کہ وہ چھوڑنا ایزی ہو جائے گا، دوستیاں یاریاں اور مضبوط ہو جائیں گی. بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ہی اس ایفرٹ کو زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا اگر آپ نے واپس آنا تھا. تو نمبر 1 پرابلم کیا ہائی لائٹ ہوا جی، کہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. نمبر 2 پھر کیا کیا، پھر انتظار کیا، منتظر ہے، کر لوں گا. اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے، ابھی آپ شاید اس بات کو نہ سمجھ سکیں، پھر عمر گزر جاتی ہے، پھر سالوں گزر جاتے ہیں، پھر منڈے اگلا کے بجائے اگلا بھی ہو جاتا ہے، پھر اس سے اگلا بھی آنا، منڈے بڑے آتے ہیں، پھر منڈے. تو آپ کو پتا بس وہ والا منڈے نہیں آتا جس منڈے سے پڑھائی شروع کرنی ہوتی. سالوں گزر جاتے ہیں. اچھا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میں آگے چلنے سے پہلے پھر اس میں جو اور انسان کے ذہن میں چیزیں چلتی ہیں کچھ وہ بھی ذرا آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو. پھر دیکھیں کوئی بھی شخص نا، یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے
کہ اس سے یہ کہا جائے کہ تو غلط ہے. مثلا میں اگر اپنی زندگی کو بھی سوچوں تو مجھے تو یہ سب سے برا لگتا ہے کہ مجھے یہ کہے کہ تیرے میں یہ غلطی ہے، تیرے میں یہ غلطی ہے، تیرے میں یہ غلطی ہے. اور میرا خیال ہے ابھی انسان اپنے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے یہ کہا جائے تو غلط ہے. ہاں وہ یہ ضرور کرتا ہے کہ اگر اسے پتا ہو کہ میں غلط ہوں تو وہ ایسے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے جو اسے یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے، اور بس ان سے ہی ملتا رہتا ہے جو اس کے خیال میں اس سے گیم میں آگے ہیں، جنہوں نے گیم اور آن کی ہوئی ہے، اور انہیں دیکھ کے تسلی دیتا ہے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کر رہے یار. اور اپنے ہر اس واقعی دوست کو، حقیقی دوست کو چھوڑ دیتا ہے جو اسے یہ احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ یار تو غلط ہے، کیونکہ وہ اسے اپنا دشمن نمبر 1 لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اس وقتی لذت کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. یہ کچھ میں سمجھا پایا؟ تو یہ جو لذت ہے، اب اس لذت پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. تو یہاں پھر ایک شیطان اپنا رول پلے کرتا ہے. شیطان لگا تو ہوا ہے ہر وقت، وہ ساتھ ساتھ لگا بھی ہوا اس کا تھا، لیکن شیطان آ کے ایک یہاں رول پلے کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے یار، یہ مطلب میں ینگ نوجوان ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کیا اسلام، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ کیا اسلام میں ہر چیز رکاوٹ رکاوٹ رکاوٹ، یہ کیا ہے یار اسلام. صرف ہو کیا رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی عادات کو کنٹرول کر، یہ غلط ہے. لیکن رادر دین کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، وہ اسلام کے حوالے سے ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. اور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اسلام اس کے ان فضولیات سے روک رہا ہوتا ہے. آپ نے آج کل ایک ایتھیزم سنا ہوگا. یہ پاکستان میں جتنے ایتھیسٹ ہیں انہیں یہ کوئی انٹلیکچوئل ایتھیسٹ نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ایتھیسٹ ہیں کیونکہ اسلام خواہشات نہیں ہے، وہ والی خواہشات. سلمان وہ والی ہے، ہر نہیں ہے. مثلا میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا اگر خدا نہ خواستہ میں ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، کھجور یار آپ کدھر نکل گئے، اور میرے یہ ذہن میں آ جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے مرنا حساب دینا میرا تو سارا، تو میں اس وقت کیا چاہوں گا کہ میں یوٹیوب پہ کسی ایسے کو ڈھونڈوں جو کہتے ہیں دیر از نو گاڈ، اور میں کہوں گا چھا گیا یار، انگریزی میں کہنا ہے، حالانکہ مجھے کوئی سینس نہیں، صرف میں کیا چاہتا ہوں کہ میرا مزہ خراب نہ ہو. لیکن میں اس دین پہ بھی اعتراض اٹھا دوں گا، رب پہ بھی، حالانکہ نظر مجھے سارا آ رہا ہے، لیکن میں اپنے مزے کمپرومائز کرنے کی بجائے رب پتہ نہیں ہے، دین زمانہ 21ویں صدی آ گئی، دنیا ترقی کر گئی. تو پاکستانی جتنے بھی یہ سو کالڈ ادھر ادھر کہیں کہیں ایتھیسٹ نظر آتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے اس پروفیشن میں بھی ہیں، ان کا صرف مسئلہ یہ ہے اگر انہیں کہہ دیا یار سب کو جائزہ لگا رہا ہے، انہیں کیا ٹینشن، پھر کس چیز کی ٹینشن. لیکن کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے مان لیا کہ رب ہے تو مجھے پھر رب کی ماننی پڑنی ہے. تو ایک سٹیج تو یہ ہے کہ یار غلط ہوں، اگر میں بار بار مانتا رہوں گا کہ میں غلط ہوں تو میں تو ٹھیک ہو جاؤں گا. تو سلوشن کیا نکالا ہوا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ جائز ہو جائے، اور چاہے مجھے یونیورسل ٹروتھس کو اگنور کرنا پڑ جائے. تو اب اس جو میں نے بات رکھی ہے اس کے بعد اب تھرڈ پڑھے گا، پھر تھرڈ لکھا ہوتا ہے ورتب تم، اور شبے میں پڑ گئے. کیا مطلب شبہ؟ پتہ نہیں آخرت ہے، جنت ہے بھی یا نہیں، دیکھی تو ہے نہیں، کبھی کسی نے بتائی تو ہے نہیں، کبھی کوئی دیکھ کے آیا تو ہے نہیں، پتہ نہیں رب ہے نہ ہی ہو. یہ کوئی انٹلیکچوئل بحث نہیں ہو رہی. ہو کیا رہا ہے؟ گناہوں میں انوالو ہے، چھوڑنا چاہ نہیں رہا ہے، اور اب ڈاؤٹس اس لیے کریٹ کر رہا ہے تاکہ ذرا حوصلہ ہو جائے، رات کو سکون سے نیند آ جائے.
مثلا فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ میں سارا دن غلط کام کرتا ہوں اور مجھے پتہ بھی یہ غلط ہے، تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی. اب رات کو تو سارے ہی سونا چاہتے ہیں سکون سے، تو ایک سلوشن تو یہ ہے کہ میں اپنی حرکتیں ٹھیک کروں. لیکن انفارچونیٹلی ایک دوسرا سلوشن کیا نکال سکتا ہے انسان؟ چلتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا، مولویوں کی گلاں، مولویوں کی پتہ. تو ٹھیک ہے مولویوں کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، لیکن یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. تو انسان شکوک و شبہات میں آ جاتا ہے. شکوک و شبہات میں جب آ جاتا ہے تو وہ جو تھوڑی بہت نیکی ہو بھی رہی ہو، وہ جو تھوڑا بہت خدا کا خوف ہوتا بھی ہوگا کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے، اس سٹیج پہ آ کے دو چیزیں انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہیں. نمبر ایک، میں رب کو راضی کروں، جب رب بھی خدا نہ خواستہ. اور نمبر دو، جہنم کا خوف. اور اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں، کون سی دو چیزیں نکالی میں نے؟ ایک تیسری چیز سے ایڈ کرنا ہے، جنت کی خواہش. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان جو مرضی کرے. اور اگر جنت جہنم رب نکل جائے زندگی سے، پھر دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. پھر جو ہے وہ یہی ہے. پھر یہاں کی سو کالڈ دولت، شہرت، عزت بس یہی انسان کی زندگی کا مقصد بن جائے گا. وہ پھر حرام سے ہے، حلام سے ہے، خواہشات بس پوری ہونی چاہیے. میں کچھ سمجھا پا رہا ہوں سر؟ تو فورتھ ورڈ اب پڑھیں ذرا. اور دھوکے میں ڈالا رکھا تمہیں تمہاری اب آرزویں. کہہ دیے آرزویں، آرزو کے اور ورڈ کیا ہوگا آرزو کے علاوہ؟ خواہشات. کیا خواہشات ہیں؟ جب رب نہیں، جنت خواہش ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو پھر بحث ہی نکل گئی. نام تو جواد ہے لیکن چلتا پھرتا شیطان ہوں میں. اگر رب کا خوف نہیں، جہنم کا ڈر نہیں، تو پھر میں جو کر رہا ہوں گا، پھر آرزویں کیا رہ جائیں گی؟ میرے پاس سب سے زیادہ ہو، میرا نام ہو، جیسے بھی ہو. پھر اور تھوڑا سا اگر کبھی کچھ احساس دلا بھی جائے تو اللہ بخشنے والا ہے. میرا نام مسلمانوں جیسا ہے، بیڑا پار ہے. وشفل تھنکنگس، اپنے خیالات کو ہی ہم پھر اپنی آخرت سمجھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان اپنی خواہشات میں ہی ساری زندگی گزار جاتا ہے. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے. مینز اللہ کا حکم کا مطلب موت آ جاتی ہے. ساری زندگی کس چکر میں گزر جاتی ہے؟ یہ 4 ورڈز میں شاید پوری زندگی گزر گئی. بتائیں گے؟ نمبر 1 فطروں میں ڈالا، نمبر 2 انتظار کرتے رہے، نمبر 3 شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اور پھر اپنی ایسی آرزویں جس کا وقتی آرزویں، وقتی خواہشات، وقتی بحثیں، یہ آ جائے گا تو شاید خوشی مل جائے. یار نئی فلم آئی ہے، بڑا مزہ آئے گا. پتہ نہیں آپ لوگ شریف لوگ ہیں، ویسے پتہ نہیں کوئی اتفاق ہوا ہی نہیں. وہ بندہ فلم دیکھ کے تو مزہ ہی نہیں آتا. نمی پھر جا رہا ہے، پھر وہاں جا، پھر فلانے مال، آ جا ادھر چلیے، آج ہو. یہ انسان نئی چیزیں چاہتا ہے. پرانی جیسی ہی پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ مزہ نہیں دیتی. پھر تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ شروع میں فیل ہوتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پھر لذت نہیں دیتے. پھر اس سے اوپر والا گناہ چاہیے ہوتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد وہ گناہ یوزڈ ہو جاتا ہے انسان. پھر کچھ عرصے بعد وہ جو بڑا گناہ کسی زمانے میں لگ رہا ہوتا ہے وہ پھر ریچ میں آ جاتا ہے، پھر وہ بھی ہو جاتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد پھر کچھ اور، پھر کچھ اور، اینڈ پھر کچھ اور. اور پھر اب جو کچھ اور آ گیا یہ وہ ختم نہیں ہوتا. پھر کچھ اور، پھر کچھ اور. وہ رات کو اچانک ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ورنہ گیم آن ہوئی ہوتی. کچھ اور، وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ جو چیزیں ہم کچھ عرصہ پہلے محسوس کرتے ہیں یار بڑا غلط کام ہے، کچھ عرصے بعد ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. وہ جو کچھ عرصے پہلے لگ رہا ہو یار یہ تو بہت فضول کام ہے،
وہ بھی خدا نہ خاصہ اگر اس سلائڈ ہے ایک، جس میں کیا جب بچوں کی سلائڈ نہیں ہوتی، جیسے جیسے آپ آگے آئیں گے سپیڈ تیز ہوتی ہے، جتنا نیچے تو سپیڈ تیز سے تیز. انسان اگر خدا نہ خاصہ اس چکر میں پڑ جائے تو یہ برائیوں کی پھر لمٹ کوئی نہیں رہتی، اور پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور پھر اس ایڈکشن کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ زندگی گزارتے ہوئے جنت جہنم رب یہ ذہن سے نکل جائے تو پھر ایمان نیک اعمال یہ ورڈ ہی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایلینز کی ٹرمز ہے. آج کل کے دور میں نیک اعمال کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں؟ گناہ ثواب نیکی برائی یہ ایسا لگتا ہے ہمارے سے ریلیونٹ بحث ہی نہیں ہے. مومنین کا منافقین کو جو جواب تھا وہ تو ہو گیا ختم. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمنٹ یہ ہے کہ اب آج کے دن نہ معاوضہ لیا جائے گا منافقین سے اور نہ ہی کافروں سے. اٹ مینس دنیا کی زندگی میں تو منافق بھی مسلمان ہی کنسیڈر ہوگا، لیکن آخرت میں انجام کے حساب سے منافق اور کافر کا انجام سیم ہوگا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہارا مولا ہے، رفیق ہے اور وہ بری جگہ ہے. آخری جو بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے وہ اپنی نیکسٹ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے، دل نے گواہی دی ہے کہ مسئلہ ہے، جو اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس بات کا سمجھ آ سکے، اس کی سمجھ آ سکے کہ مسئلہ تو واقعی ہے، تو پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ کے کوشچن ہم سے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تو کیا نہیں آیا وقت ابھی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے. مینز یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی کیا ہمارے ذہن میں یہی کہ کر لیں گے، ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، یا کیا وقت اب آ گیا ہے یا آ جانا چاہیے کہ ہم اپنا انالیسس کریں اور اگر کمی کوتاہی ہے تو اسے اللہ کے سامنے اکنالج کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. آپ جس عمر میں ہیں اس عمر میں نمبر 1 تو شیطان کی چال یہ ہے کہ آپ دین کی کوئی بات سنیں ہی نہ. آپ یہاں تک جو پہنچے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس دور میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اللہ کا میسج سننے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہیں. یہ بھی کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، لیکن پھر جو یہاں پہنچ جاتا ہے آپ کی عمر میں تو اس کو پھر شیطان نیکسٹ اس چکر میں ڈالتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی عمر نہیں ہے، بڑا وقت پڑا ہے، کر لیں گے. اور وقت کسی کو نہیں پتا کہ کتنا رہ گیا، یہ کب اینڈ ہو جانا ہے. ارادہ ابھی کرنا پڑتا ہے، ٹائم لگتا ہے، پھر نہ عادات خراب ہونے میں 1 منٹ لگتا ہے، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور واپسی میں بھی پھر وقت لگتا ہے. لیکن وہ واپسی کا سفر شروع کب کرنا ہے یہ سوال میرے اور آپ کے سامنے ہے. منڈے سے اللہ تعالیٰ نے تو سوال پوچھ لیا کہ کیا نہیں وقت آیا. یہ سب کو سن لیا، خدا نہ خاصہ کوئی سٹوری تو ہے نہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ تو میری اور آپ کی سٹوری ہے، ہم سب کی سٹوری ہے. ہم سب نے یہ وقت دیکھنا، قرآن حق سچ ہے. تو کیا وقت نہیں آیا کہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کی یاد سے اور اللہ کے خوف سے، اور جو نازل ہوا ہے حق کی طرف سے یعنی کہ قرآن کی طرف سے، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں پہلے کتابیں دی گئی تھیں اور پھر وقت گزر گیا دل سخت ہو گئے. دل سخت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن میں بار بار آتا ہے. دل سخت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی مرضی اچھی بات ہو جائے وہ جذب نہ ہو. مثلا فار ایگزامپل کو پتھر اگر اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو وہ
پتھر کے اندر نہیں. تو دل نرم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات اچھی لگے تو اندر جائے, لیکن دل سخت کا مطلب نہیں, اثر کا مطلب جیسے ٹکرائے تو واپس, حالانکہ ٹکرا کے اندر جانی چاہیے. جیسے سخت زمین ہو اگر اس پہ اگر آپ پانی لگا بھی دیں گے تو وہ ادھر ادھر بہہ جائے گا, لیکن اگر زمین کھود دی جائے, وہ مٹی ہو جائے, نرم ہو جائے, تو وہ پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے. تو قرآن کی یہ آیت ہے, یہ میرے اور آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے ہیں, تاکہ ان میں اچھی باتیں جذب ہو سکیں اور دل ہمارے بدل سکیں, اس میں ایمان پیدا ہو سکے. ایمان پیدا ہوگا تو عمل میں چینج آئے گا. میرے کہنے سے, آپ کے سننے سے, اللہ کرے کوئی ہمیں ہمت ہو رہی ہو, لیکن ایک ٹیکس ٹائم. بار بار جس طرح فضولیات اگر بار بار سنیں گے وہ بھی اثر کری جاتی ہیں. تو جب تک اچھی باتیں بار بار نہ سنائی دیں, قرآن کا میسیج بار بار سامنے نہ آئے, دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے, جاننا ہے, حساب ہے, ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے, جنت ہے, جہنم ہے, ہمیشہ کی ہے, یہ باتیں جب بار بار ذکر میں نہ آئیں. تو آج کل کا دور ایسا ہے, اور ویسے بھی ہمارے ذہن بھی ایسے ہیں کہ ہم چیزیں بھول جاتے ہیں, تو بار بار یاد دہانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پچھلے ہفتے کیا بات ہوئی ہیں, تو ایون میرے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے, تو میں نے تو کی ہیں, تو ہم بھول جاتے ہیں. تو ایک ریمائنڈر ریکوائرڈ ہوتا ہے, بار بار یاد دہانی ریکوائرڈ ہے, تاکہ یہ چیزیں یاد رہیں, پھر زندگی کا حصہ بن سکیں. تو میں اپنی ڈسکشن بس آج یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ کرے جو ہم نے کچھ باتیں سمجھی ہیں, سنی ہیں, اللہ میں بھی اور آپ بھی اس پہ عمل کر سکیں. تو آپ کے سامنے ذرا 15-20 منٹ کی ذرا ڈسکشن ایک طرح اور ہونی ہے, تو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي او كما قال عليه الصلاة والسلام. اچھا, آج آپ کی خدمت میں حاضری کا مقصد تھا صرف عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند اہم گزارشات کرنے کی. سب ساتھی ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایک تنبیہ فرمائی ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے لوگوں, کیا تم یہ گمان کرتے ہو آمنا, اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں, وہم لا یفتنون, جب تک ہم تمہیں آزما نہ لیں اور تم اس آزمائش میں پورا نہ اترو. علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے سخت ترین آزمائش ایمان کی آزمائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا, مومن صبح تو مومن ہوگا, جب رات کو بستر پر لیٹے گا اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا. مومن رات کو تو مومن ہوگا, جب صبح بستر سے آنکھ کھولے گا اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا اور اسے خبر تک نہ ہوگی. یہ وہی فتنوں کا دور ہے کہ قدم قدم پر فتنے مومنین کے ایمان کو نوچنے اور دبوچنے کے لیے منہ کھولے کھڑے ہیں. اب فتنہ کہتے کسے ہیں نا, آپ لوگوں نے تو مسلک کے بارے میں سنا ہوگا, فرقوں کے بارے میں سنا ہوگا نا. کچھ لوگ فتنے کو بھی فرقہ کہہ دیتے, جی فلاں فرقہ تھا فلاں فرقہ تھا. فتنہ کہتے اسے ہیں کہ جو فرنٹ کے اوپر مسلمانوں والا پینٹ کر لے, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے, بڑی سی ٹوپی پہن لے, داڑھی رکھ لے, جبہ پہن لے, اور ظاہری اعمال سارے مسلمانوں والے ہوں, لیکن دل کے اندر اس کا کفر ہو نا, اس کو فتنہ کہتے ہیں. اور مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرے. بظاہری طور پر تو عمل مسلمانوں والا کر رہا ہے, لیکن اس کے اپنے عقائد خراب ہوتے ہیں اور اس کو وہ مسلمانوں کے اندر استعمال کر کے ان کے عقائد کے اندر شک پیدا کر کے ان کا ایمان خراب کرتا ہے نا. تو عقیدے کے اندر شک آنا کفر کی دلیل ہے. ہاں, اعمال کے اندر کمی پیشی ہو سکتی ہے, لیکن عقیدے کے اندر کمی پیشی نہیں ہو سکتی. ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, میں 3 وقت کا نمازی ہوں, رہیں گے دونوں مسلمان, مجھے 2 وقت کی لٹانی ہوگی. لیکن اگر ایک بندہ پورے دین کو مان رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان رہا ہے, انبیاء کرام کو مان رہا ہے, قیامت کے عقیدے کو مان رہا ہے, لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 114 نہیں 113 صورتیں نازل کی ہیں, تو کیا ایسا بندہ مسلمان رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. ایمان کے لیے تمام عقائد کو ماننا یہ جو ایمان کا حصہ ہے, لیکن کفر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمام عقیدوں کا انکار کر دینا.
عقیدوں میں سے، تمام عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو ایمان، اسلام کے اندر عقیدے اور ایمان کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، ایمان کا دوسرا نام ہے عقیدہ، کہ جس کا عقیدہ درست ہوگا، وعملوا الصالحات، اس کے ساتھ نیک عمل کرے گا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ فرما رہے ہیں اسے جنت الفردوس عطا کریں گے نا، اسے جنت الفردوس عطا کریں گے۔ اس قدر اسلام میں عقیدے کی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ حاتم تائی نے اللہ کی راہ میں بڑا مال خرچ کیا، بڑی سخاوت کیا، کیا اس کے اس نیک عمل کا کوئی بدلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں ملے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں ملے گا؟ کہا تیرے باپ نے جو سخاوت کی تھی، رب اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا، وہ کفر کی حالت میں کیا تھا، اگر ایمان کی حالت میں کیا ہوتا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ دیتے۔ اللہ کے نبی نے تو آخری جنتی کا بھی ذکر کیا ہے، جس کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے نا، اس کا نام ہے جوہینہ، جس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، بس اسی طرح گناہوں کے سبب زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جائے گا اور اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں سزا پا رہا ہوگا۔ ایک دن اچانک اعلان ہوگا اس جوہینہ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، آپ مجھے جنت کیوں عطا کر رہے ہیں؟ اللہ کہیں گے تیرے گناہوں کے سبب تجھے سزا مل گئی، آج تیرے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان پایا گیا، اس لیے تجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے اس آخری جنتی کو اللہ جو جنت عطا کریں گے وہ اس کائنات سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے نا، ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا، جو چیز تو نظر آتی ہے اس کو بچانا اور اس کو حفاظت کرنا تو آسان ہے، جو چیز نظر ہی نہیں آتی، ہم شروع سے بچپن سے سنتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، علماء کرام کی صحبت میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ایمان کی حالت میں موت دینا نا، ایمان بچا لینا۔ اور جو چیز نظر آ رہی ہے، میرا موبائل ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے پتہ ہے یار اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، یہ میرا وقت بچاتا ہے، میں نے اگر کسی کو کال کرنی ہے خود جانا نہیں پڑتا، کال کر لیتا ہوں، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو اس جیب میں ڈالنا ہے جس میں سوراخ نہ ہو، کسی ایسی جگہ پہ نہ رکھ دوں جو کوئی چوری کر لینا، لیکن ایمان تو نظر ہی نہیں آتا، اس کو کیسے بچایا جا سکتا؟ تو میرے استاد محترم 2 واقعات سناتے ہیں، تو وہ بھی آج تک میرے دل کے اندر گہرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اعتکاف میں بیٹھا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے نا، ایمان سمجھ میں آیا ان کو ایمان کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، تو ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے لگا کہ شاید نیا عبادت کا شوق پیدا ہوا نا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں نا۔ کہتے 2-4 دن گزرے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں یہ طبقہ تو دین سے بہت دور ہوتا ہے، آپ اللہ کے اتنے قریب کیسے ہوئے نا؟ وہ کہنے لگے بس اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی تو میں اللہ کے قریب ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی جو وجہ بنی ہے وہ وجہ بتائیں۔ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے، پھر کہنے لگے کہ ہاں ایک وجہ ضرور بنی ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی مبشر میں کسی کو بتاتا تو نہیں ہوں، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں ایک لاہور کے مشہور ہسپتال کے ایمرجنسی میں ہوتا ہوں نا، تو اب تک 200-250 افراد نے میرے ہاتھ میں جان دی ہے، 200-250 افراد نے، تو ان میں سے چند لوگوں کی زبان پر کلمہ جاری تھا، اکثریت کی زبان پر گالی تھی۔ کہتے میں نے بڑا سوچا کہ یار مسلمان ملک ہے، مسلمان شہر ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن جو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری سند ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، اس کے اوپر جنت واجب ہوگی، وہ سند اس کو کیوں نہیں مل رہی؟ یہ بھی کلمہ پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، صدقہ خیرات کرتا ہوگا، ہر چیز کرتا ہوگا، لیکن وہ سند اس کو کیوں نہیں جاری ہو رہی؟ کہتے میں نے بڑا سوچا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا جو یہاں ہوتا نا، یہاں دل میں ساری زندگی جس چیز کو بنانے اور بچانے کی فکر کی ہوتی ہے، پھر مرتے وقت زبان سے وہی نکلتا، پھر زور لگانا نہیں پڑتا۔ اگر دنیا کی محبت کو ساری زندگی میں دل میں لے کر جائیں گے نا، دنیا کی چیزوں کو بنانے اور بچانے کی زندگی کی فکر کریں گے زندگی کے اندر، تو پھر مرتے وقت زبان سے وہی نکلے گا، پھر زور نہیں لگانا پڑے گا۔ اگر دین کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنتوں کی، ان کی سیرت کی، ان کو اسوہ کی اپنانے کی محبت دل میں ہوگی نا، تو پھر مرتے وقت زبان سے وہی چیزیں نکلیں گی۔ کہنے لگے اچھا ایمان کی اتنی تعریف سمجھ نہیں ہوئی۔ دوسرا واقعہ جو زندگی میں ایسا گزرا، ہمارے ایک ساتھی ہیں قاری بلال صاحب نا، ان کے ایک بھائی ہیں بھائی حذیفہ، ہمارے ختم نبوت کے ساتھی ہیں، تو کروڑ پکا سے نا وہ واپس آ رہے تھے جنازے سے، تو پتوکی کے پاس پہنچے نا تو بھائی حذیفہ کے سر میں درد ہوئی۔ کہنے لگے بھائی مبشر میں نا سر میں درد ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ تھک گئے ہوں گے، سفر کی تھکاوٹ ہے، آپ آرام کر لیں، گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ اب بھائی حذیفہ جو ہے نا قرآن کے بڑے پکے حافظ تھے، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے سمن آباد کے علاقے میں ان کی ایک موبائل کی دکان تھی،
وہاں پہ نا جب بھی دکان پر جانا ہے انہوں نے قرآن پڑھتے ہونا، جب بھی دکان پہ جاؤ قرآن پڑھے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ والد صاحب ان کے 40 سال سے امام مسجد ہیں، تو اکثر جماعت بھی کرواتے تھے۔ اچھا کچھ دن بعد وہ اپنے گھر چلے گئے، اپنے گھر آ گئے، کچھ دن بعد پتہ کرنے گئے تو پتہ چلا کہ گھر آنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی بھائی حذیفہ کی۔ ان کو ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا دماغ کا کینسر ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، 2-3 ماہ کی ان کی بیٹی تھی، تو آج اس کو 10 سے 12 سال گزر گئے، بستر کے اوپر نا ایک مردہ لاش کتنا بڑا ہوا، دماغ معاف کرنے کی میڈیسن دی جاتی ہے نا۔ شوکت خانم سے انہوں نے علاج کروایا، کینسر کیئر سے علاج کروایا، انمول سے علاج کروایا، بڑے بڑے پاکستان کے ہسپتالوں سے علاج کروایا، بس اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ بلکہ شوکت خانم والوں نے تو لکھ کر دے دیا تھا کہ جب تک یہ مریض زندہ رہا ہمارے یہاں پر علاج کروائے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں سنتا، نہ کسی کو پہچانتا ہے، نہ کسی کا جواب دیتا، کوئی کچھ نہیں سنتا، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے اپنی بیڈ سے اٹھتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے واپس لیٹ جاتا ہے۔ ٹھیک، آج بھی وہ بستر کے اوپر جو ان سے نا مردہ حالت میں قسم کے پڑے ہوئے ہیں، بس آنکھیں ایسے پھٹی ہوئی ہیں، دماغ معاف کرنے کی میڈیسن دی جاتی ہیں، نہ اپنی بیٹی کو پہچانتے ہیں، نہ بیوی کو پہچانتے ہیں، نہ ماں کو پہچانتے ہیں، الغرض فیملی میں سے کسی کو نہیں پہچانتے نا، دنیا کی کوئی چیز کو نہیں پہچانتے۔ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہم ان کے گھر گئے کہ چلیں ایکسپیریمنٹ کریں یار، حافظ تو سال قرآن نہ پڑھے تو بھول جاتا ہے، کہ یہ قرآن پڑھنا بھی بھولیں کہ نہیں بھولے نا۔ تو ان کے پاس گئے، ان کو تھوڑی دیر بلایا، بھائی حذیفہ، انہوں نے بات نہیں سنی نا، وہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اچھا مولانا مبشر صاحب نے نا وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا نا، جیسے ہی قرآن کی آیت ختم کی نا ان کے ہونٹ ہلنا شروع ہو گئے۔ تو اب آواز تو اونچی نہ نکلی، جب کان لگا کے سنا تو اس سے اگلی آیت کو پڑھ رہے تھے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، ڈاکٹر کو سمجھ آئے نہ آئے، مجھے یہ بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ اس بندے نے قرآن سے محبت اور عشق اتنا کیا ہے کہ اب مرتے وقت اس کو زور نہیں لگانا پڑے گا، اب مرتے وقت زبان سے اس کے قرآن ہی نکلے گا نا۔ کیونکہ شیطان جب حملہ کرتا ہے انسان کے لاشعور پہ کرتا ہے، تو لاشعور میں جو چیز باقی رہتی ہے جس کو تختہ شعور بھی کہتے ہیں، جو چیز باقی رہتی ہے مرتے وقت زبان سے وہی نکلتے ہیں۔ اس قدر اسلام میں عقیدے کی اہمیت ہے کہ عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو بندہ 2 کام کر لے گا نا، 2 کام، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے ایمان کو محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 1 عقائد سے آگاہی، اور نمبر 2 اعمال کی پابندی۔ اور اسلام کے جو موٹے موٹے عقائد ہیں ان کے بارے میں جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازم ہے، لیکن ان عقائد میں سے بھی سب سے اہم عقیدہ ختم نبوت۔ اب ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور اللہ کے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس تعریف کے اوپر ایک کاؤنٹر کویسچن ہے کہ اعتراض ہوتا ہے، جو منکرین ختم نبوت بالخصوص فتنہ قادینیت سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں تمہارا بڑا عجیب عقیدہ ہے، ایک طرف تم کہتے ہو حضور اللہ کے آخری نبی ہے، دوسری طرف تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ایک نبی ایسے ہیں جن کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کر آئیں گے نا؟ قادیانی مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں، اور اکثر مسلمانوں کو اس عقیدے کے بارے میں جو آپ کا نہیں پتہ ہوتا، فوری سے وہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے نا۔ مسلمان فوری جھٹ سے جواب دے دیتا ہے، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے۔ صرف ایک سوال کے اوپر قادیانی فتنہ ایک ایسا غلیظ گندا فتنہ ہے، وہ ایک سوال کے اندر 1 منٹ لگے گا مجھے، اگر 1 منٹ کے اندر وہ آپ کے عقائد کو الجھا کر آپ کا ایمان نکال لے گا، اور مسلمان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے اشکال، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، اور وہ کہاں کرتے ہیں؟ کالجز، یونیورسٹیز میں زیادہ یہ فتنہ کام کرتا ہے، ان تب جگہ پہ کرتا ہے جہاں لوگ دین سے بہت دور ہوتے ہیں، علماء کرام کی صحبت سے بہت دور ہوتے ہیں، ان جگہوں پر یہ فتنہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے مسلمانوں کے اندر ایک شک پیدا کر دیتا نا۔ اب میں مختصر سا حیات عیسیٰ کا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت ابھی قائم نہیں ہوگی کہ اللہ میری آل میں سے ایک شخص کو پیدا کریں گے جس کا نام میرے نام کے مطابق محمد ہوگا، جس کا لقب مہدی ہوگا، جن کو ہم امام مہدی علیہ رضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر فرمایا دجال کا خروج ہوگا، کئی سال وہ دجال کا مقابلہ کریں گے لیکن بظاہری طور پر فتح یاب نہیں ہوں گے۔ پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ اپنے ان نبی کو بھیج دیں جن کو آپ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پہلی نماز امام مہدی علیہ رضوان کے پیچھے ادا کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، دجال کو قتل کریں گے مقام لد کے اوپر۔ اس وقت جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے وہ لد کے مقام پر ہے، وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، 40 یا 45 سال دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور سب سے بڑی نشانی اصلی عیسیٰ ابن مریم کی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ اس وقت 3 ہستیاں وہاں موجود ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ آرام کر رہے ہیں، ایک صدیق اکبر اور ایک عمر فاروق۔ چوتھی قبر جو بنے گی وہ
عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو نزول ہوگا، پیدا تو نہیں ہوں گے۔ ختم نبوت کی تعریف اگر آپ دیکھیں تو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی نبی پیدا ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوگے ان کا، بلکہ آسمان سے نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ملی یا بعد میں نہیں ملی۔ اب 1,24,000 انبیاء بھی اگر دنیا میں دوبارہ آ جائیں حضور تب بھی آخری رہیں گے، کہ حضور کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کہ اللہ نے قرآن کی 100 آیات میں نازل کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس عقیدے پہ دلالت کرتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت حضور پر تب اتری جب اللہ کے نبی کا آخری بیٹا دنیا سے وصال کر گیا نا۔ اللہ کے نبی بڑے غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر خوشخبری دی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں بنے۔ مرد اسے کہتے ہیں جو بلوغت کی حالت میں ہو، بالغ ہو نا، تو اللہ کے نبی کے بیٹے تو بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ پھر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک اعزاز دیا۔ پھر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ دوسرا اعزاز دیا۔ پھر تیسرا یہ اعزاز دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب جہاں تک خدا کی خدائی ہے، حضور قیامت کی صبح تک خاتم النبیین بنا کر بھیج دیے گئے۔ اب اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اپنی گفتگو کا آغاز کیا، ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، اے لوگو میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب کتنا اہم خطبہ ہوگا جو اللہ کے نبی آخری صحابہ سے دے رہے ہیں، اور اس گفتگو کا آغاز بھی اس عقیدے سے کر رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ 100 آیات میں نازل کرنے کا مقصد، 200 سے زائد احادیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس کے چور اور ڈاکو بھی آئیں گے۔ اس عقیدے کی امپورٹنس کو بتایا کہ بھائی عقیدہ بہت، اسلام کے اندر اس عقیدے کی بہت اہمیت ہے۔ جہاں پر اس عقیدے کی اہمیت کو اللہ نے اجاگر کیا، وہاں پہ اس کے چور اور ڈاکوں کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ کتنے پیدا ہوں گے جی؟ 30۔ ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن یاد رکھنا میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آئی ہوپ کہ ہم وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرتے، وہ پوری نہ ہوتی؟ آپ کی یہ پیشن گوئی آپ ہی کے دور مبارک سے شروع ہوئی۔ 2 بدبختوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ایک اسود عنسی جو یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا، دوسرا مسلمہ کذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا۔ جب اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کون ہے جو اس کی گردن اڑا کر لائے گا؟ تو حضرت فیروز دہلوی نے کہا یا رسول اللہ میں قتل کروں گا۔ اب مدینہ سے یمن کا راستہ بہت دور تھا، کچھ دن کچھ راتیں لگتی تھی۔ مختصر کے حضرت فیروز دہلوی گئے، اسے قتل کیا۔ اگر واپس آتے تو اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ اس خوشخبری کو سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، کہا میرے محبوب کو سلام دینا اور پیغام دینا۔ پیغام کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی نے، آپ کے ایک عاشق نے، آپ کے ایک جانثار نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ اللہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ قیامت کی صبح تک ہر اس مسلمان کے لیے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور ناموس رسالت کا کام کر رہا ہے۔ فرمایا فاذا فیروز دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ایک روایات میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک عظیم خاندان کے عظیم شخص نے میرے دشمن کو قتل کر دیا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے قتل فیروز دہلوی نے کیا تو خاندان کیسے عظیم ہوئے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے چنتا ہی انہی بندوں کو جن کے خاندان عظیم ہوا کرتے ہیں، ہر بندے کو اس کام کے لیے نہیں چنتا۔ مسلمہ کذاب حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اللہ نے مجھے نبوت میں شراکت داری دے دی ہے، پارٹنرشپ دے دی ہے۔ آپ شہروں کے نبی، میں دیہاتوں کا نبی۔ آپ اپنی نبوت کو شہروں میں چلائیں، میں دیہاتوں میں چلاؤں گا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نا اس ٹائم کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نبوت کی اس ٹہنی سے بھی کچھ حصہ طلب کرو تو میں محمد تمہیں کچھ نہ عطا کروں۔ واپس چلا گیا۔ واپس جا کے اس نے اپنے قلعے میں کہنا شروع کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس وقت 1450 سال پہلے 40,000 کا لشکر
مسلمہ کذاب کے ہاتھ کے اوپر مرتد ہوا، جو کلمہ تو رسول اللہ والا پڑھتے تھے، نماز مسلمانوں والی پڑھتے تھے، ہر عمل وہی تھا جو مسلمانوں والا تھا، لیکن نبی مسلمہ کذاب کو بھی مانتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک قاصد بھیجا، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ پہلے شہید ختم نبوت ہے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ نام تھا مسلمہ کذاب کا، ٹائٹل لقب جو تھا وہ خود رسول اللہ نے لکھوایا۔ اب حبیب بن زید انصاری گئے ہیں مسلمہ کذاب کا قلعے کے اندر، 40,000 کا لشکر ہے، مسلمہ کذاب تخت پر بیٹھا ہے۔ کہا کیا بن کر آئے ہو؟ قاصد بن کر آیا۔ کس کا؟ محمد عربی کا۔ پڑھو کیا پڑھتے ہو؟ پڑھا مسلمہ کذاب، تو بڑا غصہ آیا کہ مجھے جھوٹوں کا سردار کہا جا رہا ہے۔ کذاب کا مطلب کہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، تو مجھے جھوٹوں کا سردار کہا جا رہا ہے۔ کہا کہ حبیب محمد کی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر پوچھا میری نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب سیدھا سیدھا جواب تھا تو کذاب ہے۔ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا انا اسم ما اسمہ، تو کیا بکتا ہے، میرے کان ہی نہیں سنتے۔ کہ صحابہ کرام سے حضور سے عشق اتنا تھا کہ حضور کے خلاف بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب بڑا غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا، پاس کھڑا کر لیا، پھر یہی سوال کیا دایاں ہاتھ کلائی سے الگ، پھر سوال کیا بایاں ہاتھ کلائی سے الگ، باری باری دونوں پاؤں کاٹ دیے، باری باری دونوں یہ بازو کاٹ دیے، باری باری رانوں سے دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ اب جسم کے اعضاء تو باقی نہیں تھے، پھر یہی سوال کیا، پھر یہی جواب دیا، حتیٰ کہ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا۔ جب آپ کی یہ خبر آپ کی والدہ ام عمارہ کو پہنچی تو آپ نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیا کہ اگر کسی عورت نے میرے گھر آنا ہے تو غم کے لیے نہ آئے، اگر کسی عورت نے میرے گھر آنا ہے تو خوشخبری لے کر آئے کہ اے ام عمارہ تجھے مبارک ہو کہ تیرا بیٹا اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا۔ پھر فرمایا یہ تو ایک بیٹا تھا، 1000 بیٹے بھی ہوتے تو اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتی۔ ایسی مائیں گزری ہیں جو اپنے بچوں کو حضور کے لیے تیار کرتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، مسلمہ کذاب اللہ کے نبی جب اس دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں آئے تو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی نا۔ تو 3 بڑے بڑے تقاضے تھے، ایک تو مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوتی، دوسرا جو اللہ کے نبی کے دور کے اندر زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تیسرا تھا قرآن کو جمع کرنا۔ اب جو زکوٰۃ دیتے تھے انہوں نے انکار کیا، پہلے ان کے خلاف قتال کرتے لیکن انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، پھر قرآن کو جمع کرتے اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا، کہا پہلے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوگی۔ پھر کہا کہ مدینہ کے اندر ایک بھی مرد نہ رہے، سب یمامہ کی طرف رخ کریں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو عمر فاروق نے پیچھے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ حضرت اگر ایک بھی مرد نہ رہا تو بچوں اور عورتوں کا کیا ہوگا؟ صدیق اکبر کے وہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے کافی ہیں۔ کہا کہ صدیق کو یہ تو گوارا ہے کہ جنگل سے خونخوار جانور آئیں، خیموں کی اور بڑھیں، بچوں اور عورتوں کو چیر پھاڑ کر دیں، لیکن صدیق اکبر کو یہ گوارا نہیں کہ رسول اللہ کا گستاخ بھی دنیا میں رہے اور صدیق اکبر بھی دنیا میں رہے۔ کہ سب سے پہلے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس ایک جنگ کے اندر 21,000 کفار سمیت مسلمہ کذاب کو بھی جہنم حاصل کر دیا۔ یہ جنگ اسلام کے دفاع کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور ناموس رسالت کے لیے لڑی گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہر دور کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے۔ پھر 1901 کے اندر قادیان کا شیطان مرزا غلام احمد قادیانی آیا، اس نے 1901 کے اندر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور 1904 کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے افضلیت کا دعویٰ کیا، اور 1908 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ہی غلاظت میں گرا کر جہنم حاصل کر دی۔ لیکن اس کے ماننے والے مرزائی قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں آج بھی موجود ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1400 سے زائد مفتیہ کرام کا فتویٰ ہے، تمام مکاتب فکر کا۔ قادیانی کی ذات کا بھی بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیوں ہے؟ ذات کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ اگر میرے یا آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو میری غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے میں اسے سلام بھی نہیں کرتا، میں اسے کلام بھی نہیں کرتا۔ میرا سگا رشتہ دار میرا چچا ہی کیوں نہ ہو، میں کہنا تو گال کڈی تو کڈی کیوں، یا تو نہیں رہیں گا یا میں نہیں رہوں گا۔ یہاں تو بات ہے جو وجہ کائنات ہے، فخر کائنات ہے، مکین و گنبد خضرا، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ کو نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا، آپ کو بنایا ہے تو کائنات کو سجایا ہے۔ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو کس طرح تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ نہ تو انسانیت کے ناطے تعلق رکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اخلاقیات کے طور پر تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ اس لیے ضروری ہے کہ ہر قادیانی اپنی کمائی میں سے 10% یا 16% اپنی جماعت کو چندہ دیتا ہے، فنڈ دیتا ہے، تب تک وہ قادیانی شمار ہی نہیں ہوتا، قادیانی کنسیڈر ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی جماعت کو چندہ نہیں دیتا۔ اور یہ چندہ مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، غلط لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور 40 زبانوں میں قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے. جہاں پہ لفظ محمد آیا ہے وہاں پر بریکٹ میں مرزا غلام قادیانی کا نام لکھا ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. انہوں نے ترجمہ کیا اے مرزا غلام قادیانی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو مرزا شاہ نواز شیزان کمپنی کا مالک تھا. شیزان 100% قادیانی کی ہے، کسی مسلمان نے نہیں خریدی، 100% قادیانی کی ہے. ہاں جو بیکریز کی جگہ ہے نا وہ ایک مسلمان نے خریدی ہوئی ہے، لیکن نام شیزان انٹرنیشنل آج بھی قادیانی کی ملکیت ہے، آج بھی قادیانی کی ملکیت ہے. تو شیزان انٹرنیشنل کا مالک جو تھا مرزا شاہ نواز، یہ 1990 کی دہائی میں مرا نا. جب یہ مرا تو قادیانیوں کا ایک اخبار ہے الفضل، اس کے اوپر ایک عبارت آئی، انہوں نے کہا جی جماعت کا ایک مخلص بندہ دنیا سے رحلت کر گیا نا، کوچ کر گیا. اس کے اندر ایک عبارت لکھی ہے ان کے اخبار کے اندر کہ روسی زبان کے اندر نا آج تک ترجمہ نہیں تھا قرآن کا، اور جماعت احمدیہ کے پاس، قادیانیوں کے پاس فنڈ بھی نہیں تھا کہ اس کو جو ان سے ترجمہ کر سکیں. تو مرزا شاہ نواز نے کہا کہ سارا پیسہ میں لگاؤں گا، روسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کریں. تو اس کے اوپر باقاعدہ عبارت لکھی ہوئی، پوری عبارت نا. ہمارے پاس وہ کبھی پروجیکٹر پہ پتہ نہیں یہاں پہ کورس ہوا ہے یا نہیں ہوا، جب بھی کبھی پروجیکٹر پہ ہوگا تو اس کے اندر وہ سلائڈز آئیں گی، اس کے بعد عبارت پہ لکھا ہوگا. تو اس میں پورا جو ہے نا پیراگراف لکھا ہوا کہ جی مرزا شاہ نواز نے روسی زبان کے لیے قرآن کا جو ترجمہ کرنا تھا اس کے سارے اخراجات مرزا شاہ نواز نے اٹھائے، شیزان انٹرنیشنل نے جو ہے نا وہ ادا کیے. تو شیزان 100% قادیانی کی. آج بھی شیزان انٹرنیشنل کی ویب سائٹ کھولیں تو شیزان انٹرنیشنل کی ویب سائٹ میں آپ کو پہلا نام ملے گا چودھری منیر نواز. یہ مرزا شاہ نواز کا بیٹا تھا. یہ سی او کی لسٹ میں سب سے پہلا نام ملے گا چودھری منیر نواز. تو یہ 100% قادیانی کی ہے. اس کو استعمال کرنا حرام ہے. دیکھیں اس کو بیچنے والا بھی مسلمان ہے، خریدنے والا بھی مسلمان ہے، اور مسلمانوں کی ہی جیبوں سے پیسہ نکلوا کر وہ مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. بحیثیت مسلمان میں اور آپ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میرا 1 روپیہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف استعمال ہو، کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اتنا ہی پوچھ لیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو میرے دشمنوں کی مصنوعات کو بھی نہیں چھوڑ کر آیا، تو کس منہ سے جامع کوثر عطا کریں گے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر حضور کی ذات کا دفاع کرتے کرتے کافروں میں بڑے آگے نکل گئے. اتنے زخم جسم پر آئے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. کافروں نے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ شاید شہید ہو گئے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی جنگ سے واپس آئے تو کہا طلحہ کو تلاش کرو. اب صحابہ کرام طلحہ کو تلاش کرنے نکلے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں طلحہ کدھر ہو، تمہیں حضور بلا رہے ہیں. نہ شہیدوں میں ہے نہ زخمیوں میں، علیحدہ ہی ایک جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. اب جب کانوں میں آواز آئی تو پوری قوت اور زور لگایا، کہا ادھر آؤ میں یہاں موجود ہوں. ایک صحابی بھاگ کر گئے، پانی کا پیالہ پیش کیا کہ شاید پانی مانگ رہے ہیں. کہا پانی نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے. 2 باتیں کہیں، 2 باتیں. ایک بات اللہ کے نبی کے لیے تھی، دوسری بات میرے اور آپ کے لیے تھی. کہا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانا اور کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ نے آپ کی عزت کی خاطر اور دین اسلام کی خاطر اپنے جسم پر 19 نیزے کے زخم کھائے ہیں، دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے. کل قیامت کے دن طلحہ کی سفارش کر دینا. اور دوسری بات میرے اور آپ کے لیے کہی، کہا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دینا کہ جب تک ایک آنکھ بھی زندہ ہے، ایک آنکھ بھی، ایک مسلمان بھی باقی ہے، اگر اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر آنچ آئی تو کل قیامت کے دن طلحہ کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا. اب کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے اور کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی تھے آپ ہی کے تھے، جامع کوثر عطا کر دے. اگر حضور دینے والے ہوں وہاں سے طلحہ آ جائیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی عزت کی خاطر اپنے جسم پر 19 نیزے کے زخم کھائے تھے، دنیا چھوڑ کر آ گئے. اس بندے سے پوچھے اس نے آپ کے لیے کیا کیا نا. تو کوئی ایک عمل تو ایسا ہو، کوئی ایک عمل ایسا جو اللہ کے نبی کی ذات کے لیے کیا ہو. قرآن اس ختم نبوت کا دفاع کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی جانوں پر اگر کسی کا حق ہے تو میرے نبی کا حق ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تیرے باپ کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری اولاد کا حق ہے، تیری بیوی بچوں کا حق ہے. اگر کسی کے حق کو جتلایا ہے تو اپنے نبی کے حق کو جتلایا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بندے کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تیری جان اور میرا حق آمنے سامنے ہو تو اپنی جان کو بچا لی، میرے حق کو قربان کر دی، میں تجھے اپنا حق معاف کر دوں گا. مثال کے طور پر بندہ جنگل میں جا رہا تھا تو افاقہ آ گیا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سامنے مردار جانور پڑا ہوا ہے. اب جان کا تقاضا یہ اسے کھا لیا جائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مردار کو کھانا حرام ہے. وہاں پہ اللہ اپنا جو ہے نا اصول بدل رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں بندے اتنا کھا لے کہ تیری جان بچ جائے، میرے لیے تیری جان زیادہ ضروری ہے، میں اپنے حق کو قربان کر دوں گا. دوسری طرف اللہ نے ایک قانون بیان کر دیا، کہا کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تیری جان اور میرے نبی کا حق آمنے سامنے ہو تو پھر جان کو بچانا سعادت نہیں، جان کو لگانا سعادت ہے.
اب یہ بندہ نہیں کہے کہ میں جان بچا لوں، اللہ نے کہا جی تیری جان زیادہ ضروری ہے، نہیں نہیں نہیں، پھر وہاں پہ اللہ نے اس قانون کو تبدیل کر دیا، اللہ نے کہا وہاں پہ تجھے جان لگانی ہے، اگر تو جان لگائے گا تو کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروانے کے لیے بھی اپنے نبی کو آگے کیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بیان کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، بندہ تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو جائے نا، اللہ کے پالے، اللہ کے قریب ہو جائے، لیکن اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تو میرے محبوب کی اتباع کرے گا، میرے محبوب کی ذات کا دفاع کرے گا، میرے محبوب کی سنت کو اپنائے گا، سیرت کو اپنائے گا، اسوہ کو اپنائے گا، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یحببکم اللہ، میں خود تجھ سے پیار کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کو سامنے رکھا ہے، تو قادیانی جو ان سے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ، سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی یہی پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں، قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں، روزہ بھی یہی رکھتے ہیں جو مسلمان رکھتے ہیں، سب کچھ یہی عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر ہیں۔ ہماری قادیانیوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم قادیانیوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، ہم تو قادیانیوں کے ان کے عقائد کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ 1974 کے اندر بھی یہی ہوا تھا، 7 ستمبر 1974، آج بھی 7 ستمبر ہے، وہ بھی 1974 میں بھی ہفتے کا دن تھا، آج بھی ہفتے کا دن ہے، اور آج بھی 50 سال مکمل ہو گئے ہیں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیے، اور اسی خوشی کے اندر گولڈن جوبلی مینار پاکستان میں آج کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی کیا تھا کہ جب یہاں سے ہمارے اکابرین گئے، تمام مکاتب فکر کے، مفتی محمود تھے، مولانا شاہ منورانی صاحب تھے، مولانا پروفیسر عبدالغفور صاحب تھے، بڑے بڑے اکابرین تھے، ادھر سے مرزا طاہر آیا اسمبلی کے اندر، تو ایسا نہیں تھا کہ راتوں رات قادیانیوں کا فیصلہ لکھ دیا جی کافر ہے، نہیں، 14 دن کی بحث کے بعد وہاں سے قادیانی اپنے دلائل دیتے تھے، یہاں سے مسلمان دلائل دیتے تھے، اور جب مرزا طاہر جب داخل ہوا اسمبلی کے اندر تو بھٹو صاحب نے کہا یار ان کو کافر کہتے ہو، اتنے اعمال ہمارے اچھے نہیں لگتے یار جتنے ان کے اچھے ہیں۔ بڑی سی ٹوپی پہنی ہے سفید رنگ کی اس نے، جو اور جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سفید داڑھی بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی سنت لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، یار ان کو کافر کہتے ہو؟ تو مفتی محمود نے کہا آپ ان کے اعمال کی طرف نہ جائیں، ان کے عقائد پوچھیں۔ جب عقائد کے اوپر جرا ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی جان وہ قادیانی کافر ہیں، تو پاکستان کے آئین میں لکھ دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 1984 کے اندر قادیانی آرڈیننس آیا کہ قادیانی کوئی بھی شعار اسلام استعمال نہیں کریں گے، اپنے گھر کے باہر کلمہ نہیں لکھیں گے، ماشاءاللہ نہیں لکھیں گے، اللہ اکبر نہیں لکھیں گے، کسی قسم کا کوئی شعار اسلام استعمال نہیں کر سکتے، اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز میں بنا نہیں سکتے، نہ مسجد کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی ایسا کرتا پکڑا جاتا ہے، اس کے اوپر جرمانہ اور سزا۔ قادیانی نے فیصلہ کوئی تسلیم نہیں کیا، اور امت مسلمہ کے اندر ایک سوال پیدا کر دیا، ایک شک ڈال دیا، کیا کوئی کلمہ پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، حج عمرہ کرنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو وہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے یہاں پہ نا ہیلو کالج کے اندر ایک بھائی پڑھتے تھے، ہمارے بھائی فیضان ہے، تو ان کی کلاس کے اندر ایک قادیانی لڑکا بھی پڑھتا تھا، تو بھائی فیضان کو پتا تھا یہ قادیانی لڑکا جو ان سے نا وہ یہ جو لڑکا نے قادیانی ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے کلاس میں آنا اور کھڑے ہو کر کہنا یار یہ قادیانی ہے، اس سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے نا۔ تو انہوں نے نا سارے اسٹوڈنٹس کو بتانا۔ ایک دن نا بھائی فیضان چھٹی پر تھے تو ٹیچر اندر آئے، ٹیچر نے آیا کہا جی قرآن کی تلاوت کریں جی، یہاں پہ آگے کوئی تلاوت کرے نا، کوئی بھی نہ اٹھا، وہ لڑکا اٹھا اپنی جگہ سے، اس نے وہاں پہ آ کر سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اگلے دن بھائی فیضان گئے تو انہوں نے کہا یار اس بندے نے نا کل تلاوت کی تھی، وہ پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اسے قرآن پڑھنے پہ نہ جائیے کافر ہوتے ہیں۔ اتنے میں نا وہ لڑکا کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یار تم جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا کلمہ سنو میں بھی یہی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم جو قرآن پڑھتے ہو، اس نے موبائل نکالا قرآن نکالا، اس نے کہا میں بھی یہی قرآن پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تم جو نماز پڑھتے ہو میں بھی تمہارے سامنے نماز پڑھنے جاتا ہوں، تم کلمہ پڑھو تو مسلمان، میں پڑھوں تو کافر، تم قرآن پڑھو تو مسلمان، میں پڑھوں تو کافر، تم نماز پڑھو تو مسلمان، میں پڑھوں تو کافر۔ اب بھائی فیضان کو نا اس کا جواب آگے سے نہیں آتا تھا نا، وہ خاموش ہو گئے۔ اب ان میں سے ہوا یہ کہ چند لڑکے جو ان سے اس کے ساتھ ہو گئے، اور پھر اس نے کچھ ہی عرصے میں وہاں پہ جماعت کروانا شروع کر دی نا۔ تو جب بات نکلی تو ہمارے تک بات پہنچی، ہمارے کچھ ساتھی کلاس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسی طرح بات شروع کریں گے جس طرح پہلے دن بات شروع ہوئی تھی،
اب پھر اس نے وہی سوال کیا کہ تم کلمہ پڑھو تو مسلمان، میں پڑھو تو کافر۔ جب ساری باتیں انہوں نے کر لی نا، تو ہمارے مولانا نے کہا کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تحریری طور پر، اعلانیہ طور پر، چھپ کر یا ظاہری طور پر، اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ اور مرزا غلام قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ادھر وہ خاموش ہو گیا، ادھر اس کے بعد جواب ہی نہیں دیا۔ جس کو وہ کہتے ہیں نا سانپ پکڑنے کا جس کو ہنر آتا ہو، اگر وہی سانپ کو پکڑے گا تو ٹھیک ہے، میرے جیسا کوئی بندہ سانپ کو پکڑ لے گا تو وہ بھائی مجھے تو ڈس لے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو آگے سے خاموش ہو گیا۔ تو نے کہا جی مرزا غلام قادیانی، اگر آپ مسلمان ہیں مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیج دیں۔ اس بندے نے لعنت نہیں بھیجی نا، تو کچھ عرصے بعد وہ لڑکا خود بخود چھوڑ کر چلا گیا، خود بخود چھوڑ کر چلا گیا۔ تو قادیانی فتنہ جو ان سے نا اسی طرح مسلمانوں کو ٹریپ کرتے ہیں، ان کے ایمان کو خراب کرتا ہے، اور بیسک وہ عقیدہ کون سا چھیڑتا ہے؟ حیات عیسیٰ والا عقیدہ، حیات عیسیٰ والا عقیدہ۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کو تمہارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے انی متوفی کا ورافعک الیہ، کہ اس میں تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے دی، وہ متوفی کا معنی کرتے ہیں موت، یہ تو آگے کی باتیں ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے صرف باتیں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات بھی کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ میں کوئی عالم ہوں، میں ایک سرکاری نوکری کرتا ہوں اور حافظ ہوں، ٹھیک ہے، یہ کام میرے اوپر ہے، اللہ کے نبی کی ذات کا حق میرے اوپر ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ میں نے جون سا جا کے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے اندر چہرہ مبارک کی جب زیارت کروائی جائے گی نا، ما کنت تقول ھذا فی رجل، کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اگر میں نے پہچان لیا اور اللہ کے نبی نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا بنے گا نا۔ تو میرے اوپر اللہ کے نبی کی ذات کا حق ہے، تو میں تو ختم نبوت کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا، آپ حضرات بھی کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کے لیے عالم ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے، بڑے بڑے اس کے لیے مواد ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ختمی نبوت کی تعریف آ گئی، آپ کے سامنے ختمی نبوت کی اہمیت آ گئی، قادیانیوں کا کفر آ گیا، آپ 5 منٹ لگا کر، صرف 5 منٹ لگا کر آپ اپنے کسی دوست کو سمجھا دیں کہ بھائی جان ختمی نبوت کی تعریف ہی ہے، اس کی اہمیت ہی ہے، اور قادیانیوں کا گند یہ ہے، ان سے تعلق نہیں رکھنا، ان کی مصنوعات کو استعمال کرنا حرام ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے۔ تو 5 منٹ لگا کر، صرف 5 منٹ لگا کر آپ سکھا دیں کسی کو، یہ بات بتا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے محلے کے اندر کسی نے شزان رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو بڑے پیار سے جا کے سمجھائیں، دکاندار لڑنا نہیں، لڑنا بالکل نہیں، اس کو سمجھائیں کہ یار یہ اللہ کے نبی کے گستاخوں کی ہے۔ اکثر ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار شزان نہ بیچا کریں، وہ کہتا ہے کیوں نہ بیچے، ہم کہتے ہیں یار کافروں کی ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ کافروں کی تو یونیلیور جتنی پروڈکٹ ہے وہ ساری کافروں کی، کوک، پیپسی، سپرائٹ، اس کا مطلب ہے دکان بند کر کے گھر چلے جاتا ہوں بھائی، نہیں بیچتا میں کچھ بھی۔ ہم کہتے ہیں بھائی جان آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یاد رکھیے گا کفر کی 3 اقسام ہیں، عام کافر، مرتد اور زندیق۔ عام کافر ایسے کافر کو کہتے ہیں جیسے ہندو اپنے آپ کو ہندو، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف مسلمان کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے۔ ایسے کافر کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نرم رویہ دکھایا تھا تاکہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ اور مرتد ایسے کافر کو کہتے ہیں جو پہلے تو مسلمان تھا پھر اپنا مذہب دین اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور زندیق ایسے کافر کو کہتے ہیں جس کے اپنے سارے عقائد کفریہ ہوتے ہیں، سارے عقائد کفریہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے کفریہ عقائد کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے اور مسلمانوں کو کافر کہتا ہے۔ اب مرزا غلام قادیانی مرزائیوں کے عقائد سارے کفریہ، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، تمام انبیاء کی توہین کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی باتیں میں توہین بتانا نہیں چاہتا، زبانی تو آتی ہیں۔ کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کر لیا کہ وہی ہوں۔ اب ایسا عقیدہ رکھنے والا کون ہوگا؟ کافر۔ اور اس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے، سورۃ النساء کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑائے تو اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے نا۔ تو قادیانی زندیق کیٹیگری میں آتے ہیں، اور زندیق کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا نا۔ تو آپ حضرات بھی اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو اس عقیدے کی اہمیت کو بتا کر ان کا گن بتا سکتے ہیں۔ تو ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔